اس ملک کا حال میں نے ایک دفعہ خطبے میں بھی بیان کیا تھا، امرؤ القیس کے اس شعر کے مطابق ہے. وہ کہتا ہے الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح فما الاصباح منک بامثلی. اے طویل رات اندھیروں کی، الا ایھا اللیل الطویل الانجلی، اب کھل جا، روشن ہو جا. بصبح، ایک صبح کی صورت میں. کیسا پیارا کلام ہے اور کیسی اچھی دعا ہے، لیکن یہ کہہ کے رک جاتا ہے. بصبح فما الاصباح منک بامثلی، مگر یہ صبح تجھ سے بہتر کیسے آئے گی؟ سوال تو یہ ہے کہ صبح آئے اور تجھ سے بہتر ہو، مگر لگ یہ رہا ہے کہ اندھیری رات کے بعد جو صبح آئے گی وہ بھی اندھیری ہوگی. بڑا گہرا شعر ہے، اور بعض ملکوں کی سیاست پر پوری طرح انطباق پا رہا ہے. بدقسمتی سے، بد نصیبی سے ہمارے ملکوں کی سیاست میں، ان میں ایک پاکستان بھی شامل ہے، بہت نمایاں طور پر اس شعر کا اطلاق ہو رہا ہے، جو زمانہ جاہلیت میں کہا گیا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے کہا گیا تھا. تو جس زمانے کا شعر اطلاق پا رہا ہے اسی زمانے پر ہی پا رہا ہے اصل میں. جو زمانہ جاہلیت کے قصے تھے نا، وہ واپس آئے ہیں تو شعر کو موقع ملا ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ زمانہ جاہلیت کا شعر اسلام کے اوپر اطلاق پا جائے؟ لوٹ گئے ہیں ان باتوں کی طرف. تبھی وہ کہتا ہے فما الاصباح منک بامثلی، اے رات تجھ سے صبح بہتر تو نہیں آ سکتی. اور 1990 کے جب اخیر پہ آپ نے وہ اپنی تقریر کی تھی، اسلام رسپانس ٹو کنٹمپرری ایشوز، اس میں آپ نے رشیا کے بارے ذکر کیا تھا کہ یہ باقی مغربی اقوام جو ہیں سمجھتی ہیں کہ یہ ملک ختم ہو گیا، یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک کہا رہا ہے. اور لیکن اس وقت جو وہاں پہ حالات ہو رہے ہیں، مثلا چچنیا میں اور اس قسم کے، وہاں پہ لگ رہا ہے چچینیا کس حصے میں واقع ہے؟ ساؤتھ میں، جنوبی ریاستوں میں نسبتاً شمال کی طرف ہے. یہ جو دربند کا علاقہ ہے اس سے اس کا ساحل ملتا ہے نا چچینیا کا. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہمیشہ سے ہی اسلامک ریسرجنس کے واقعات ہوتے رہے ہیں، چچینیا میں بھی اور اس کے علاوہ دوسرے ساتھ کی ریاستوں میں. زار کے زمانے میں بھی صوفی تحریکیں چلتی رہی ہیں، اور ان صوفی تحریکوں نے بار بار زار کے خلاف بغاوت کی ہے. بس ان کی قوم کی سرشت میں داخل ہے کہ یورپین تسلط کو قبول نہیں کرتے، اور بار بار ان سے کسی نہ کسی نام پر لڑتے رہے ہیں. تو وہی مزاج ابھی تک قائم ہے. اب اس کو زبردستی دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سے رشیا کے لیے اور خطرات پیدا ہوں گے، کیونکہ جہاں جہاں بھی اپنے ہم قوم ہونے کے لحاظ سے ان سے دلچسپی ہوگی، اور ہم قوم سے مراد صرف اسلامی نہیں بلکہ غیر روسی، یورپین روس اور دوسرا روس، ان کے درمیان ایک لکیر زیادہ گہری کھینچ دی جائے گی، اور آپس میں ہمدردیاں اٹھیں گی. اور پھر خواہ اسلام کے نام پر تحریکیں ہوں یا روس سے باہر کی قومی تحریکیں چلیں، اس کے خطرے بڑھ رہے ہیں. اس لیے میں نے اس میں اس طرح کھول کر تو بھی بیان کیا تھا، میرے سامنے نہیں تھے واقعات، لیکن اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں نے وارننگ ان کو دی تھی کہ روس کو پٹا ہوا مہرا نہ سمجھو، اس میں بڑی جان ہے، اس کئی مسائل اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے ساتھ احتیاط کا سلوک کرو ورنہ کوئی نقصان پہنچے گا. وہ اس کتاب میں انہوں نے بڑی محنت کی تھی. وہ لیکچر تو ہو گیا، لیکن جب اس کو میں نے کتابی شکل میں انہوں نے کہا تو میں نے دیکھا تو اس میں وقت کے لحاظ سے بہت سارے حصے مضمون کے جو نوٹس میں شامل تھے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے تھے. کہیں یہ بھی اشارہ تھا نہیں مل رہا تھا لیکچر میں. پھر انہوں نے اپنا وقت دیا، بہت قربانی کی، اور جب مجھے وقت ملتا تھا یہ آ جاتے تھے اور میں ان کو ڈکٹیٹ کراتا تھا، پھر یہ لکھتے تھے، پھر ہم اس کو پڑھ کے دوبارہ دیکھتے تھے، پھر یہ مشورہ دیتے تھے کہ یہ مضمون ابھی شاید کچھ اور محتاج ہے کھولنے کا، یا پہلے آپ بیان کر چکے تھے تو دوبارہ کر رہے ہیں.
تو اس میں پھر کافی ہمیں محنت کرنی پڑی، کیونکہ ایک دفعہ مضمون چل پڑے، اس میں بیچ میں جب داخل کیا جاتا ہے تو پھر کچھ تبدیلیاں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں کرنی پڑ جاتی ہیں، ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے کافی مشکل کام ہے۔ اکثر دنیا والے تقریر پہلے لکھتے ہیں پھر کرتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، چرچل ہو یا جو بھی ہو، وہ تقریریں لکھتے ہیں پھر کرتے ہیں، اور وہ لکھی لکھائی تقریر چھپ جاتی ہے۔ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میں لکھ نہیں سکتا تقریر کبھی، میں نوٹس تھوڑے لکھ لیتا ہوں یا زبانی ذہن میں ترتیب دے لیتا ہوں، اور جو کرتا ہوں وہ وقت کی مناسبت سے چھوٹی کرنی پڑتی ہے، کہیں اوپر سے عبور کر جانا پڑتا ہے، تو بعد میں جب اس کو لکھنے کا وقت آئے پھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ جو پہلے کا عیش تھا نا کہ بغیر لکھے مزے ہو گئے، جلدی سے تقریر کی فارغ ہو گئے، وہ اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں بعد میں۔ یہ وہی کتاب ہے جو اس پہ شاہ صاحب میں ممنون ہوں، جو باقی ہیں ان میں مختلف لوگوں نے محنت کی ہے۔ ایک جو ہے کرسچینٹی والی، وہ بھی لیکچر تھا، اس کو بھی اسی طرح ہم نے ترتیب دیا، اس میں آصف عمر نے بہت محنت کی، بہت وقت دیا، اور پھر اب ایک آدمی کے اوپر تو اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتا میں، پھر جو آخری کتاب یعنی اب تک کی وہ آنے والی ہے، وہ ہے ریشنلٹی اینڈ ریویلیشن، ان کا ٹروتھ اور نالج تک پہنچنے میں ان کا کیا کردار ہے۔ وہ اس میں باسط شیخ باسط صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، میری بہت مدد کر رہے ہیں، کیونکہ جب میں ان کو ایک دفعہ لکھوا دیتا ہوں مضمون، پھر وہ اس کو اس حصے میں داخل کر کے کمپیوٹر پر، پھر وہ دیکھتے ہیں، پھر آ کے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات فلاں جگہ بھی کہی تھی، تو اس کو رکھیں یا اس کو رکھیں، یہاں سے اس کو اٹھا کے وہاں نہ کر دیں، تو پھر ہم ایک دفعہ وہ تبدیلی کر دیں تو پھر باقی مضمون کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس میں کرنی پڑتی ہے۔ اور مگر جو چیپٹر نیا لکھوایا جائے وہ نسبتاً آسان ہے، اس میں مثلاً زروسٹریزم پہ جو چیپٹر ہے، اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے چیپٹر داخل ہوئے ہیں، وہ بالکل نئے لکھوائے ہیں، ان میں ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، لیکن جو پہلے لکھوائے ہوئے تھے ان میں کچھ تبدیلیاں، کچھ زائد کرنے سے کافی محنت پڑ جاتی۔ اب آخری ایک نیا باب ہے، اس کا اضافہ کیا ہے، اس میں نیا لکھوانے کے باوجود تبدیلی کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ وہ باب دراصل بہت لمبے وقفوں کے بعد لکھوایا گیا۔ آج 15 منٹ ملے، میں نے کہا واسط آ جاؤ مل کے کم کرتے ہیں، لکھوا دیا، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد وقت ملا، یعنی قریباً 1 سال پہ پھیلا ہوا ہے، کہ کم سے کم 8-10 مہینے، تو پھر لکھوایا۔ اب یہ مجھے یاد نہیں تھا پوری طرح کہ یہ بات میں وہاں کیا کہہ چکا ہوں، اور کون سی ذہنی ترتیب کے مطابق بغیر نوٹس کے یہ لکھوایا گیا تھا۔ تو جب وہ مکمل ہوا تو باسط صاحب لے کے آئے اپنا کمپیوٹر کہ یہ دیکھیں جی یہ باتیں ہیں، ان میں فلاں جگہ آپ نے یہ بات یوں لکھوائی تھی، وہ مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے، یہاں وہی بات بیان کی ہوئی ہے، تکرار تو بہرحال نہیں ہونی چاہیے، تو اب اس کو اٹھائیں تو یہاں رکھیں، تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا چلو کر دو اس طرح۔ وہ انہوں نے اٹھائی تو وہ جو جگہ خالی ہوئی اس کا جوڑ نہیں ملتا تھا، پھر وہ جوڑ ملانے کے لیے کوشش کی تو پتہ لگا کہ یہاں اب کچھ فرق آ گیا ہے سائز میں، تو بڑا مشکل کام ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ وقت پورا ہو، ایک انسان صبح سے شام تک بیٹھے تو ایک کتاب جو ہے وہ اگر ذہن میں مضمون حاضر ہو چند دن میں لکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر وقفاً اور تھوڑا تھوڑا وقت ملے پھر بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال دعا کریں اللہ کرے، اب میرا خیال ہے تکمیل کے آخری مراحل پہ ہے وہ، یعنی میری طرف سے تو اب ان کو اجازت مل گئی ہے کہ اس کو اب چڑھا دیں کمپیوٹر پر، اور تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مگر یہ جو میرا تو اتنی محنت نہیں، میں تو آرام سے بیٹھ کے لکھوا دیتا تھا، باسط بیچارے کو تو لانگ ہینڈ میں لکھنا پڑتا تھا، شارٹ ہینڈ نہیں آتا، لیکن ان کی لانگ ہینڈ کی پریکٹس بڑی اچھی ہے ان کی۔ بعض دفعہ میں حیران ہو جاتا تھا، کافی تیز بولنے لگ جاتا تھا، وہ لکھتے جاتے تھے، کہیں کہیں روکنا پڑتا ہم کو، بس اب کافی ہو گئی تھوڑا سا واپس چلیں، لیکن اس میں پھر یہ تھا